بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، عملی اردو میں آج ہماری چھٹی کلاس ہے۔ تو اس سے پہلے جو باتیں ہو گئیں مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے انہیں پڑھ لیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا، اور آج ہم اسی پرچے کے ایک بہت اہم حصے پر گفتگو کریں گے جو حرفوں سے متعلق ہے، جملوں سے۔ تو اس میں لفظ، کلمہ اور پھر آگے کلمہ کی قسمیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پرائمری اس وقت تو پرائمری حصے میں یہ چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس پرچے میں ان چیزوں کا شامل کرنا اور اس سطح پر آپ کا ان چیزوں کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثال میں 3-4 لفظ دیے ہوئے ہیں: کتاب ہے، قلم ہے، پانی ہے، روٹی ہے۔ تو یہ لفظ ہیں۔ اب لفظ کی قسمیں، اب اس دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک تو موضوع کے اعتبار سے اور دوسرا لفظ مومل۔ تو لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں، اسے لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اب مثال میں بھی کھانے والی چیزیں اتفاق سے لکھی ہوئی ہیں تو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی کہ کباب، روٹی، کھانا۔ اور مہمل وہ لفظ جو انہی کے ساتھ تو بولے جاتے ہیں لیکن کچھ معنی نہیں ہوتے ان کے۔ کباب کے ساتھ وقاب کا لفظ ایسے ہی ہم لگا لیتے ہیں، روٹی کے ساتھ بوٹی کا، کھانا وانا، یا پانی وانی۔ تو یہ وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جو لفظ موضوع کے ساتھ لگائے جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اب جو اس کا پہلا حصہ ہے لفظ کی قسمیں کا، اس کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پہلا نمبر ہے، تو اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہے بامانی لیکن اکیلا ہے۔ تو دوسری صورت میں جب کلام ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ بامانی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ اس سے بھی بات پوری سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ کلام جب جملے کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اس کی شرط ہے، کم از کم 2۔ تو 2 سے زیادہ جب بامانی لفظ بنتے ہیں تو پھر کلام کی صورت، جملے کی صورت بنتی ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب 2 لفظ تو ہیں، جیسے نیک لڑکا، تو اب نیک لڑکے کو کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کی معمولی صورت یا کم از کم کی جو صورت ہے وہ 2 لفظ تو اس میں ہونے چاہیے۔ اب کلمہ کی مزید آگے 3 قسمیں ہیں، جس میں اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ وہاں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب اس طرح فعل وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، پکا ہو، جو کسی کام کا، جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا، کسی کام کا سہنا، جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی،
حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، مثلا آیا یا جاتا تھا یا لکھے گا، تینوں زمانے آتے ہیں۔ اب اسی طرح تیسری قسم کلمہ کی حرف ہے، تو وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ حرف پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اکیلا معنی نہیں دے سکتا، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، تو وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو کلمات ہیں وہ بھی حرف کے اس لیے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میں گھر سے مسجد تک گیا، اس میں سے تک 2 حروف ہیں، اب یہ 2 شامل ہوئے تو گھر مسجد گیا کا تعلق قائم ہوا۔ اب یہ چیزیں ہیں ایسی کہ جنہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب پھر یہ ہے کہ آگے حروف، اب حرف کی قسمیں آ جاتی ہیں، تو حرف ایسا کلمہ جو اکیلا، پہلے بھی بات ہو رہی ہے، تو اب مزید اس کی قسمیں ہم دیکھیں گے تو حرف جار، حرف عطف، علت، اضافت، بیان، تشبیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو حرف جار وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ قائم کرتے ہیں، انہیں حرف جار یا جر کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ وہ آتے ہیں اسم، اور اسے اسم مجرور کہتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، حرف جار جو ہیں میں، سک، سے، تک، تلک، اوپر، لیے، آگے، پیچھے وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی طرح حرف عطف ہیں وہ حروف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں ملا دیں، مثلا کلموں کتاب۔ اب اس میں جو واو ہے وہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف سے پہلے اسم کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں۔ اب پہلے جو مثال ہم نے دیکھی ہے تو کلم جو ہے وہ معطوف علیہ اور کتاب معطوف۔ اب حرف عطف میں واو اور پھر اور بعض لوگوں نے کر اور کے کو بھی حروف عطف میں شمار کیا، 2 فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، آگے آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اضافت کے کچھ حروف ہیں، پھر بیان کے ہیں اور علت کے ہیں۔ تو علت کے حروف وہ ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بنابری، لہذا، پس وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی طرح حروف اضافت وہ حروف ہیں جو 2 اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں، مثلا کا، کے، کی، را، رے، ری۔ حروف بیان وہ حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، اب کہ مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔ اسی طرح حروف تشبیہ ہیں وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا مانند، پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اب اسی طرح صورت، جیسا، ہو بہو، مثل وغیرہ، یا کیسی، تو کا، سا کا لفظ جیسے بولے جاتے ہیں، تو یہ حروف تشبیہ ہیں۔ اب یہ حروف کی وہ قسمیں، اور اس سے پہلے لفظ، کلمہ، مہمل، پھر موضوع کے حوالے سے، اور آگے ان کی مزید قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور پھر حروف کی یہ قسمیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، چند چیزیں جو پوری زندگی کام آنے والی ہیں اور ہماری عام روزمرہ کی گفتگو میں ان کا استعمال ہے۔
تو میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ حروف کی یہ جو بنیادی بحث ہے، کلمے کی، محمل کی، اسم فعل حرف کی، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور عام گفتگو میں دیکھیے یہ پرچے کی حد تک تو ایک سوال ہے، عام زندگی میں، عام روزمرہ کی گفتگو میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. اس لیے پرچے کے بنیادی مقصد کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ ہمیشہ کے لیے سیکھیں اور ذہن نشین کریں. شکریہ. آئندہ کلاس میں اگلے موضوع پر بات ہوگی.